پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ لیکن ان 2 دنوں میں ہم اپنے اور آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں روزمرہ زندگی کے، وہ سامنے لاتے ہیں۔ آپ کے خطوط آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، اپنے مسائل آپ بیان کرتے ہیں۔ ان تمام مسائل کو، ان تمام سوالات کو ہم یکے بعد دیگرے رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک ممتاز اور جید مفتی صاحب کی خدمت میں، حاصل کرتے ہیں ان سے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، ویڈیو کوئسچنز وہ بھی رکھتے ہیں ہم مفتی صاحب کی خدمت میں۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بس فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، قرآن کریم فرماتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک معروف، ممتاز، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ عہد جدید کے مسائل ہوں یا عہد قدیم کے مسائل، ان پر گہری نگاہ ہے آپ کی۔ خاص طور پر عہد جدید کے مسائل، یعنی جو مسائل ہماری روزمرہ زندگی میں پیدا ہو رہے ہیں، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے، جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک سوال، یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے مفتی صاحب، لیکن وہ ریپیٹ ہوتے ہیں بعض سوالات۔ محمد یونس راجہ اسلام آباد سے، انہوں نے کہا کہ پوچھا ہے کہ ہر سال قربانی کے موقع پہ یہ سوال اور تصور پھیلایا جاتا ہے کہ ہر سال اتنے سارے جانوروں کو ذبح کر دینے سے کیا فائدہ؟ کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، یا پانی کا کوئی کولر لگا لیا جائے، کسی غریب کے جہیز کا انتظام کر دینا چاہیے، یا کوئی اسکول یا لیبارٹری بنا لینی چاہیے، یا کوئی رفاہی کام کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔
خاص طور پر آج کل پاکستان میں مہنگائی بہت ہے، اتنا پیسہ اس پر خرچ کرنا اور قربانی کرنا بھی مشکل ہے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ شرعی نقطۂ نظر بیان فرمائیے۔ انیق صاحب، یہ سوال بقرعید کے موقع پہ بھی آتا ہے اور کافی پرانی بازگشت ہے اس سوال کی، جی ہاں، اور اب الحمدللہ ہمارے یہاں اس سوال کا اتنا جواب آ چکا ہے، گفتگو ہو چکی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کافی زیادہ واضح ہیں کہ یہ سوال منطقی طور پر بالکل ہی ایک بودہ اور غیر عقلی اور غیر معقول سوال ہے۔ لیکن چونکہ سوال آیا ہے تو میں اس پر کچھ مختصر سی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس سوال کے پیچھے جو اصل فکر ہے وہ اللہ اور اس کے حق کو لغو اور کالعدم قرار دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو لے کر کہیں گھمانے جائے تفریح کے لیے، یا اس کو لے کر کہیں کچھ کھانا کھلانے لے جائے، یا اس کے لیے وہ کیک کاٹ دے یا کوئی پھل لے آئے، تو کوئی آدمی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ بھئی تم نے آج 1000 روپے، 2000، 5000، 10000، 20000 اس کام پہ خرچ کیے، یہ نہ کرتے تم، بلکہ یہ پیسے کہیں اور دے دیتے کسی غریب کی مدد میں۔ یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ اس لیے نہیں اٹھایا جاتا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کام اس آدمی نے کیا ہے اپنی اولاد کو ان کو تفریح کے لیے لے جانے کا یا کچھ کھلانے پلانے کا، یہ کام کرنا اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور ضرورت ہے، لہذا اگر وہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو وہ قابل سوال آدمی نہیں ہے۔ ہم اس سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ تم اپنی اس ضرورت کو کاٹ کر فلاں ضرورت پورا کرو، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جہاں تک ممکن ہے مدد کرو، لیکن اس ضرورت کو کالعدم ہم قرار نہیں دیتے۔ لوگ گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، لوگ تعیش کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، لوگ اپنی سہولت اور ضرورت کے لیے کیا کچھ نہیں خریدتے، لیکن اس پر یہ سوال عموماً نہیں آتا۔ یہ سوال قربانی پہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا اس سے اللہ کو کیا ملتا ہے اور کیا ضرورت ہے ہمیں یہ کرنے کی، لہٰذا ہمیں قربانی کرنی نہیں چاہیے۔ یہ سوال پھر قربانی کے ساتھ مسجد پہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ کل ایک آدمی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ مسجد ایک ہم نے بہت ہی پرائم لوکیشن پہ زمین اتنی بڑی جگہ گھیر رکھی ہے، نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں آ کے پڑھیں؟ پھر کل کوئی آدمی کسی اور چیز پہ سوال اٹھائے گا، پرسوں حج پہ سوال اٹھے گا۔ تو اصل اس سوال کی جاننے کی ضرورت یہ ہے، سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے۔ جب بندوں پر اللہ کا حق آپ سارے حقوق سے اوپر رکھ دیں تو پھر اس کے لیے اپنی اولاد قربان کرنا بھی انسان کے لیے ایک چھوٹا عمل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اس لیے کہ ان کا اس فلسفہ میں جو ہم ہر سال بقرعید کے موقع پہ ہم اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن کریم، اس فلسفے کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے تعلق اور اس کے حق کو اپنے تمام تعلق اور حق سے اوپر رکھا ہوا تھا، چونکہ وہ نبی تھے، نبی کی شان بھی یہی ہے اور تعلیم بھی یہی ہے۔ وہ یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی خواہش، اپنے تعلقات، اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنے ہر کام سے اوپر سبحان اللہ یہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہر کام سے اوپر ہوتا ہے تو پھر ترجیح اول ہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس موقع پر اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جانور قربان کریں یا آپ مسجد بنائیں یا آپ کسی آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی ایک اونچی سی جگہ ہے نا، لیکن چونکہ خدا کا حکم ہو گیا تو اس کے گر چکر لگانا عبادت ہے۔ آپ صفا مروہ پہ جا کے دیکھیں، آپ آگے چلے جائیں، مزدلفہ چلے جائیں، آپ عرفات چلے جائیں، وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے، وہاں پر آپ جا کے کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں۔ تو ان جگہوں پر جانا عبادت بنتا اس لیے ہے کہ امر خدا بندی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال، یہ جو نفسیات ہے انسان کی، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب اپنے انداز میں پہلے ہی دے دیا ہے کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص اللہ کے گھر تک آنے کی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہو، اس پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے، روح گردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی خدا کے حضور ہم کوئی چیز جب پیش کرتے ہیں تو اس حیثیت میں نہیں کرتے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے،
ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا امر ہے، جی وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے کہا یہ کام ایسے کرو۔ ٹھیک چنانچہ ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں اور اس سے پہلے جو صدقات اور خیرات کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو، تو وہاں صدقات خیرات کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ جا کے دریا میں ڈال دو، جا کے ایک طرف رکھ دو، آسمان سے آگ آ کے جلا دی گی۔ اس حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی، وہاں پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ بھئی ہم آگ کیوں جلوائیں، کسی کو دے دیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خدا کا ایک حق ہے بندوں پر، اور اس حق کے تحت اس کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ٹھیک جب حکم کی تعمیل کی جائے گی تو اس میں مال بھی خرچ ہوگا، اس میں جان بھی خرچ ہوگی، اس کے اندر جان اور مال دونوں مشترک طور پہ بھی خرچ ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بھئی تم قربانی کرو، تو ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بھی فرما دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تک تو گوشت اور ہڈیاں اور کھال اور یہ سب چیزیں نہیں پہنچتی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تک تو پہنچتا ہے تمہارا اس سے تعلق، اللہ اکبر، کہ تم اس کے ساتھ محبت و تعلق کیسے۔ چنانچہ ہم لوگ یہ بات ہم اپنے پروگرام سے کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، اور یہ امت کے اندر تصور موجود ہے کہ خدا کے حضور اگر آپ نے اتنا سا چھوٹا سا بکرا کیا، شرط کے مطابق وہ بکرا ذبح کے قابل تھا اور اخلاص موجود ہے، تو وہ ایک بڑے بیل کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ یہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ خدا سے تعلق اور اس کے نتیجے میں اس کی محبت میں تم کرتے کیا ہو؟ تو تمہیں اگر حکم دیتا ہو کہ تم چھلانگ مار دو پہاڑ کے اوپر سے، چوٹی پر سے، یا اپنی اولاد کو قربان کر دو، یا اپنا مال اٹھا کے دریا میں بہا دو، یا اپنی فلاں مقدار میں چیز جلا دو، تو وہ بھی فرض ہوتا۔ تو اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل یعنی کہ توریت، انجیل اور قرآن تینوں کے بارے میں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے تو ان کی جان اور مال خرید لی کہ لاؤ سودے میں کیا چاہیے، انہوں نے کہا جی اللہ ہم سودا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جان اور مال میری اور جنت تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہ ہمارے ساتھ نہیں، ملت ابراہیمی کا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ملت ابراہیمی کو اللہ تعالیٰ نے کہا جان اور مال میری، بدلے میں تمہیں جنت، یعنی جنت سے مراد کامیابی۔ تو اب جب جان و مال اس کی، تو جیسا وہ کہے ویسا کرنا، تو خدا کا حق سب سے اوپر ہے۔ اور جب خدا بیزار معاشرہ آتا ہے جو خدا کو مانتا نہیں ہے، خدا کو جانتا نہیں، تو اس کے لیے وہی حق جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کچوکے کا سبب بنتا ہے، اس کو وہ جسے کہتے ہیں ٹیز کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر کیوں خرچ کریں ہم، کیونکہ اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں خدا کو، یہ خدا ہمارے خیال میں کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سارا جو ہے لبرل اور ایتھیسٹ اور لادین خدا بیزار معاشروں کی فکر ہے جو آتی۔ اچھا جب بھی کوئی فکر آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہمیں تلقین فرما دی ہے کہ آخر وقت میں دجل بہت ہوگا۔ تو دجل کہتے ہیں ہمیشہ، دجل کہتے ہیں اچھی بات کو سامنے رکھ کے خراب بات اس کے پس پردہ پیش کرنا، شوگر کوٹنگ کر کے پیش کرنا، کہ اصل کہنا مقصد یہ کہ قربانی پر پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی قربانی کے بجائے یہاں کر دو، کہاں یہ بات اچھی لگی۔ تو کل اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ آپ نماز کے لیے جا کر اوپر نیچے سجدے وجدے کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، یہ وقت غریبوں کے لیے نکال دو، مسجد کے بجائے یہاں خرچ کر دو۔ اور اگر نماز پڑھنے میں اگر آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے یا 20 منٹ لگ رہے ہیں، اس میں 3 بالٹیاں بن سکتی ہیں، تو 3 بالٹیاں بنا دو، جی ڈی پی بڑھ جائے گی۔ جی ڈی پی، تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک نا بہت ہی پور آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں نا، بہت ہی سمینا و اطانا، اور عقلی رخ پر بھی انیق صاحب آپ کی بات والا ہوتی ہے کہ عقلی رخ پر بھی یہ کوئی بہت منطقی بات نہیں ہے، چونکہ آپ اس بنیاد پر آپ جا کر کسی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اپنا طرز حیات بدلو، تم 1000 گز کے گھر میں کیوں بیٹھ رکے ہو، تم 500 گز کے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ابھی تم 120 گز کے گھر میں تھے، تم 500 میں آ گئے، اب تم 1000 میں چلے گئے، وہاں تمہیں خیال نہیں آیا غریبوں کا، وہاں رفاع عامہ کا خیال نہیں آیا۔ تو وہی اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور خدا بیزاری کو اپنے اس قسم کے نامعقول فلسفوں کے ذریعے مسلمانوں میں رائج کرنا۔ اور اس کے اندر انیق صاحب میں ایک بات عرض کروں، چونکہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں یہ ٹرانسجینڈر وغیرہ کے مسائل بھی کافی اٹھے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہونے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، میں سوچتا ہوں اس مناسبت سے عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں
کہ وہ لوگ جو کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، جی وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ خوب خرچ کریں گے، یعنی اسپانسر کریں گے اس طرح کے پروگراموں کو، اسپانسر کریں گے اس طرح کی کوششوں کو، خدا بیزاری کرنا، اور ہمیں نظر آتے ہیں آج کی دنیا میں، دنیا کو بے خدا بنایا جائے، جو ایتھیزم پھیل رہا ہے باقاعدہ، اگر آپ دنیا کو بے خدا بنانا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو ہماری مالی معاونت درکار ہے، تو ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے کہ دنیا سے جو خدائی گرفت ہے اس سے چھٹکارا آپ کو مل جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کرتے رہیں گے، لیکن یہ بالآخر ان کے لیے حسرت اور ناکامی کا سبب بنے گا، کچھ یہاں پر اور کچھ آخرت میں۔ اگر ایک آدمی، میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس بات کا بہت حوا اٹھایا جاتا ہے ساری میڈیا پہ کہ مسلمان یا اسلام پہ چلنے والے لوگ انتہا پسند اور شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرف والے لوگوں کو دیکھیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں یا بے خدا معاشرے والے، یہ تو نہ صرف شدت پسند ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایک بڑا ایک تفوق کا، ایک یعنی کبر کا، علمی ایک ان کے اندر یہ بھی ہوتا ہے گھمنڈ کہ ہمارے علاوہ جتنی تہذیب اور جتنے طریقے ہیں وہ سب بالکل ہی غیر معقول اور بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بیکورڈ لوگ ہیں، چنانچہ ہمیں ان بیکورڈ لوگوں کو اپنی بات سکھانی ہے۔ یعنی ایک مسلمان معاشرہ جہاں پاکستان کے اندر 97-98% جہاں مسلمان رہتے ہوں، اس مسلمان معاشرے کو بے خدا بنانے کی کوشش کرنا، تو کوشش کرنے والے اگر شدت پسند اور انتہا پسند نہیں تو پھر کون ہے؟ ایک مسلمان معاشرہ ہے، وہ جیسے جینا چاہتا ہے، جیسے اپنا قانون بناتا ہے، آپس میں مسلمان اپنے اختلافات کے باوجود خدا پہ، قرآن پہ، کعبہ پہ، اس پہ تو متفق ہیں، آپ ان کو اس طرح زندگی گزارنے دیں۔ آپ اسپانسرشپ کر کے یہاں پر بے خدائی، خدا بیزاری، لادینیت اور لبرلزم کو جو پروموٹ کرتے ہیں، تو اصل انتہا پسندی تو یہ ہے۔ یہ جتنے بھی افکار ہیں نا کہ قربانی کے موقع پہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، مسجدوں پہ خرچہ نہ کرو، یہ سارے دراصل پھوٹتے یہاں سے، اس لیے کہ معاشرے سے مذہبی گرفت ڈھیلی پڑ جائے، خدا کو باہر بائنڈنگ نہ رہے، بائنڈنگ نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ تو سمعنا واتانا، سماعت کرو اللہ کے احکام کی اور اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کی جا رہی ہے، کیسے کرو؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اب یہ نسکی کیوں آیا؟ قربانی کے حوالے سے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے سلوگن، یہ اپنے سامنے رکھو، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، سب اے اللہ تیرے لیے ہے۔ بالکل، یعنی کہ ہمارا پورا نظام حیات، ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا، ہم تو سارے انبیاء کی تلقین یہ ہے کہ اس دنیا میں تو آپ آئے ہی آزمائش کا ایک وقت گزارنے کے لیے ہیں، یہاں پہ آپ کا امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ کوئی آپ کی دائمی زندگی تھوڑی ہے، تو یہاں پر آپ نے زندگی گزار کر ایک جگہ جا کر حساب دینا ہے، اور جس جگہ جا کے جس کو حساب دینا ہے اس نے کہا ہے کہ یہاں پر زندگی ایسے ایسے گزارو، اس کے اندر کچھ عبادات ہیں، اس کے اندر کچھ عقائد ہیں، اس کے اندر کچھ معاشرت ہے، اس میں کچھ اخلاق ہیں، ویسی زندگی اگر آپ نہیں بتاتے، ویسی زندگی بسر نہیں کرتے تو وہاں پہ پوچھ گچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ اب اس کے لیے خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بھئی یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانی کرو۔ ہم خدا کے ہر حکم کو اس کی عبادت سمجھ کے خوش دلی کے ساتھ کریں، یہ تعلق اور محبت اللہ سے۔ باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کروں خدا کو کوئی فرق پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، ساری دنیا مل کر اس کو سجدہ کرے، اس کی کبریائی میں ذرہ اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات مل کر اس کی نافرمانی کرے، اس کی کبریائی میں ذرہ فرق نہیں پڑتا۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تو ہمیں بھیجا ہے ایک نظام کے تحت، ہدایت، اور جو اس نے جب خلیفہ خلافت، جو جاعل فی الارض خلیفہ، اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں کہیں پر کچھ چھوٹی موٹی باتیں نظر آتی بھی ہیں، اونچ نیچ، اختلاف، یہ ہمیشہ ہم اس حلقے میں رہیں جس کو قرآن کریم نے اپنے یہاں سورۃ المجادلہ کے اندر اولئک حزب اللہ سے تعبیر کیا، سبحان اللہ، اس میں نہ چلے جائیں جس کو اولئک حزب الشیطان سے تعبیر کیا۔ دو گروہ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اچھے ہیں، کمزور ہیں، سب ہیں، مانتے خدا کو ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جو خدا کا منکر ہے، خدا کا انکار کرتا ہے۔ یہ دو طبقوں کی جنگ ہے اصلاً،
جو کہ آج ہے، اور اس کے اندر وہ طبقہ جس کے پاس ایک سیاسی پشتیبانی موجود ہے، ملک کا پوری دنیا کے وسائل ان کے پاس موجود ہے، وہ اپنے سارے وسائل جھونک کر لوگوں کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس دائرے کے اندر رہیں۔ اور میں ایک بات اور بھی ایک جملہ بول کے ختم کروں گا کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہوتے ہیں، اختلافات عقیدے کے رخ پہ، مسلک کے رخ پہ سب ہیں، لیکن ایک کلمے پہ تو متحد ہے نا سب، جی ہاں، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہی کعبہ کا حج کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایک ہی نبی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو توحید اور اتحاد اور رسالت کی بنیادیں ہیں، ان کو جب ہلانے کی کوشش کی جائے تو ہر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ صرف پھر عالم دین کا فرض نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ہر اس شخص کا فرض ہے جو کلمہ گو ہے۔ سبحان اور اس کے اللہ، دن قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کلمہ گو تو تھے، ٹھیک ہے، فلاں اگر آدمی نہیں کھڑا ہوا کہ وہ عالم دین تھا، وہ خاموش تھا، تو تم تو کلمہ گو تھے، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ شاعر دین کا مذاق تمہارے سامنے اڑایا جاتا رہا، تم خاموش رہے، تمہارے ماتھے پر کوئی بل نہیں آیا، یہ کیسے ممکن بالکل۔ ہے؟ اور یہ وہ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا تاریخی منقول ہوا تھا کہ جب وہ مانعین زکوٰۃ دینے کے منکرین کے خلاف کھڑے ہوئے اور جب وہاں مشاورت ہوئی، یہ سب ہو، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کا مفہوم ایون قص الدین و انحی، کہ دین میں میرے جیتے جی کوئی کمی کی جائے۔ یہ ایک تعبیر ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے جیتے جی اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور اس سے معاشرے کو ہٹانے کی کوشش کی جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی بھی اس کی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ اب وہ خدا نے کیا لکھا ہے، کائنات ختم کیسے ہونی ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش، تاکہ کل خدا اگر ہمیں کھڑا کر کے سوال پوچھے کہ یہ خدا بیزاری کی جو مہم چلتی تھی، خدا بیزار قسم کی باتیں کی جاتی تھی، تو تم کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، تو میں اگر اپنے دائرے میں کہتا ہوں پروردگار یہ میں نے کوشش کی تھی، ادھوری تھی میری کوشش، لیکن کی تھی، ٹھیک، تو بس جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی شخص نے آ کر عرض کیا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں عمل، لیکن الا انی احب اللہ و رسولہ، اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ کافی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب آپ خدا کے یہاں کامیابی چاہتے ہیں تو کوئی ایک آپ کے پاس چیز ضرور ہو، تو آپ یہ کہہ سکیں کہ پروردگار گناہگار صحیح، سب کچھ صحیح، لیکن تجھ پر تیرے نبی پر ایمان تھا، اور جب اس کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو میں کھڑا ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے، یہ تیرے دین کے خلاف ہے، تیری ذات کے خلاف ہے، تیرے نبی کے قرآن کے خلاف ہے۔ باقی یہ کہ جو اختلافات کو اجاگر کر کے لوگ بے دینی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس قسم کی غیر منطقی اور غیر معقول باتیں کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک فکر ہمارے سب بچوں کو، بڑوں کو، سب کو سکھانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل واضح کر دیا آپ نے بات۔ محمد اسماعیل صاحب ہیں مسقط سے، سوال ان کا یہ ہے، ان کا کاروبار یہ سونے کی اینٹوں کا، وہ کہتے ہیں کہ کاروبار ان کا کچھ اس طرح کا ہے کہ مثلاً 100 ریال سعودی پر میں نے 2 اینٹیں خرید لیں اور ڈیلیوری کی تاریخ 20 مئی مقرر ہوئی مثال کے طور پر۔ اب 20 مئی کو چاہے سونے کی قیمت کم ہو یا زیادہ، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا، یا 20 مئی کو طے شدہ 100 ریال والی قیمت کے مطابق ہی میں پے کروں گا؟ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے کہ سونے کی خرید و فروخت اگر ہم کرنسی کے ذریعے کریں تو اس کا کیا حکم ہے شرعاً، یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کو مشورہ دوں گا، چونکہ سوال ہے یہ تھوڑا مشکل، اچھا، ہمارے پروگرام میں عموماً جیسے سوالات آتے ہیں اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ فنی نوعیت کا ہے، تو اس کے لیے میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ میں مختصراً جواب دے دیتا ہوں ابھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ سوال نامہ مرتب کر کے ٹھیک ہے، کسی پاکستان کے دارالفتہ میں بھیج کر وہاں سے اس کا صحیح جواب حاصل کریں کہ میں یہ کاروبار کیسے کروں۔ نہیں اب اصول یہ ہے۔ ہاں، اس میں کیا، یہ نہیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں کیا مشکل بات اچھا، اس میں مشکل یہ ہے کہ جس وقت یہ سودا کرتے ہیں، جی، یعنی کہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اکتوبر کی پہلی تاریخ کو سودا کرتے ہیں ہاں، اور اس کی ویلیو ڈیٹ، میچورٹی ڈیٹ آتی ہے اکتوبر کی 20 کو، ٹھیک، تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ان لوگوں نے سودا کیا اور جب 20 تاریخ آئی تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ سونے میں اور ریال کے اندر فرق کتنا آیا ہے، جو ہم نے سودا کیا تھا وہی ہے یا نہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں، 2-3 کام کرتے ہیں اس میں، ایک تو کیش ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کیش سیٹلمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کریں کہ ہمارا 2 ریال فرق پڑ گیا ہے پر گرام، تو آپ ایسا کریں 2 ریال لے لیں ہم سے، یا یہ 2 ریال زیادہ مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ سودا کرتے ہیں تو اس وقت یہ صرف یا تو کیش دیتے ہیں یا سونا دیتے ہیں یا دونوں نہیں دیتے، تو یہ 4-5 صورتیں بنتی ہیں، جو بعض صورتیں ایسی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، خاص طور پہ جسے ہم کہتے ہیں سودی معاملات کے اندر، اموال ربویہ جس کو ربا الفضل کہتے ہیں یا تجارت کا سود کہتے ہیں، اس کے تحت یہ منع ہوتی ہیں صورتیں۔ اچھا، تو غالباً یہ چونکہ مسقط میں ہیں اور مسقط کے اندر وہاں علماء ان کو وہ سب مسائل بتاتے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں کچھ ایک خلجان ہے،
اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنی جتنی صورتیں ہیں خرید و فروخت کی، یہ نقد ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا صرف پرومس ٹو سیل کرتے ہیں یا باقاعدہ طور پہ سونے کا قبضہ لیتے ہیں، ٹھیک یہ 6-7 صورتیں اس کی بنتی ہیں، ٹھیک وہ ساری صورتیں لکھ کے اور یہاں پر پاکستان میں لیکن یہ صورت سمپل صورت وہ 6-7 صورتیں ہیں، یہاں صورت صرف یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے 1 کلو سونا لینا ہے، آپ نے کہا کہ جناب والا اس کی قیمت فرض کیجئے 30 لاکھ روپے ہے، میں نے کہا کہ یہ 30 لاکھ روپے یہ رکھیے اور میں آپ سے 1 مہینے کے بعد 1 کلو سونا لے لوں گا۔ اب جب 1 مہینہ گزر گیا تو 30 لاکھ کے عوض آپ مجھے 1 کلو سونا دیں گے، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ قیمت کچھ اور ہو گئی، تو میں کیا آج کی قیمت پہ آپ سے سونا لوں گا یا 1 مہینے پہلے کی؟ اصول یہی ہے، اصول یہ ہے ہمارے یہاں جو فتویٰ ہم دیتے ہیں کہ جس قیمت پہ آپ کا سودا ہوا ہے، مثلا 1 لاکھ روپے کا آپ کا مثال کے طور پہ 30 لاکھ روپے کا 1 کلو سونا آ رہا تھا، فرض کر لیتے ہیں، اب 1 مہینے بعد اگر آپ نے سونا لیا تو اس سے قطع نظر کہ وہ 31 لاکھ کا ہے، 30 کا ہے یا 29 کا ہے، آپ نے وہی مقدار لینی ہے۔ ٹھیک، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے سوال کے اندر کئی شقیں نکلتی ہیں، چونکہ میں اس کام سے تھوڑا سا واقف ہوں، جی آپ اس وجہ سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو بلین مارکیٹ کے جو سودے ہوتے ہیں جی اس کے اندر طریقہ کار بسا اوقات مختلف ہوتا ہے، ٹھیک، اس وجہ سے میری ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ مختلف صورتیں یہ لکھیں، چونکہ میں ایک صورت کا جواب دوں گا تو یہ فوراً دوسری صورت ان کے ذہن میں آئے گی، اس کا صحیح حل یہ ہوتا ہے کہ پوری صورت لکھیں کہ ہم سودا کیسے کرتے ہیں، ٹھیک، آپ جس وقت سودا کرتے ہیں نقد رقم دیتے بھی ہیں یا صرف سودا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ نقد رقم دیتے ہیں تو پوری دیتے ہیں یا صرف ٹوکن کرتے ہیں، اس کا صرف پارشل دیتے ہیں اس کی، تو بیانہ جسے ہم کہتے ہیں، تو مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں، وہ صورتوں کو یہ لکھ کر بھیجیں تاکہ ایک ایک صورت کا ان کے پاس جواب آئے۔ عام طور پہ جو ہمارے سونار حضرات پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے حضرات ہیں جو سوناروں کے حوالے سے مسائل لکھتے ہیں، اور سونار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں زیورات بنانے والے اور ایک ہوتے ہیں سونے کا کام کرنے والے، سونا بیچتے ہیں، جیسے ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ جیسے سونے کا کاروبار اس طرح کرتے ہیں کہ سونے کی اینٹیں یا سونے کے بسکٹ خرید کے یہ آگے بیچتے ہیں، تو دونوں طرح کے ان کے لیے جو ہے مسائل بالکل الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے طریقہ کار ان کے بسا اوقات مختلف ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ کمٹمنٹ ٹو سیل پر کام کرتے ہیں، بعض دفعہ سیل پر کام کرتے ہیں، بعض دفعہ پرومس ٹو سیل پہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ اپنی مختلف صورتیں لکھ کے یہاں بھیجیں تاکہ ان کو جواب بہت اچھے طریقے سے واضح مل سکے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ محمد جنید صاحب ملتان سے ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں یعنی مقامات سے اگر ان کی مراد ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، تو ایسی تو کوئی جگہ میرے علم میں نہیں ہے، البتہ جیسے منع کیا جاتا ہے کہ عمومی مسائل کے تحت کہ نجاست کی جگہ پہ نماز نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، قبضے کی جگہ پہ کسی کی نماز نہ پڑھی جائے، یا مثال کے طور پہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھی جائے کہ جہاں پر انسان کا استقرار صحیح نہیں ہوتا ہو، یا مثال کے طور پہ ایسی اونچی نیچی جگہ جہاں پر رکوع اور سجدے کی پوزیشن صحیح نہ ہوتی ہو، مثلا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے رکوع کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے وہ کسی چٹان پہ اور وہاں پہ صاف ستھری جگہ بھی موجود ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی، تو اگر کہیں پر آپ کے نماز کے ارکان پورے نہیں ہو پاتے، یا وہاں پہ نجاست کے مسائل کا خطرہ ہے، یا وہاں پر کسی کی مقبوضہ زمین کا مسئلہ ہے، تو ایسی جگہوں پہ نماز کی ادائیگی سے منع کیا جاتا ہے۔ تو ان کا سوال میں چونکہ بات اتنی واضح نہیں ہے تو میرے خیال اصولی طور پر تو یہ جواب دے سکتے ہیں، اگر کوئی خاص جگہ سمجھتے ہیں ایسی کہ مثال کے طور پہ کوئی فلاں جگہ ایسی کہ جہاں جا کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی تو جگہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد، زمین کو میرے لیے مسجد اور طہارت کی جگہ بنا دیا گیا، تو مسجد سے مراد یہاں پہ یہ کہ ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے، خواہ وہ غیر مسلم افراد کی عبادت گاہ ہو، جی بالکل ہو سکتی ہے، اگر وہاں پر یعنی مخصوص شرائط پوری ہیں، وہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی تصویریں سامنے ہوں، مجسمے ہوں، وہ اگر نہیں ہوتے تو آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ وہاں پر بسا اوقات اس مصلحت کے تحت منع کیا جاتا ہے کہ نمبر 1 وہاں پر کوئی اجازت نہ ہو، یا نمبر 2 یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ وہاں جا کے پڑھیں گے تو کوئی فساد کا امکان ہے، یا نمبر 3 یہ کہ جب آپ جا کے پڑھیں گے تو کل وہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دو، تو ان خارجی اسباب کی وجہ سے اگر آپ رکتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن مسجد ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی پاک صاف ستھری جگہ جہاں پر آپ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو وہاں نماز ہو سکتی ہے۔ پوری زمین اللہ کا مصلی ہے، اللہ کا مصلی ہے پوری زمین، ٹھیک، بالکل ایسے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ محمد ارسلان صاحب ہیں اسلام آباد سے، ہم پر جو آفتیں، زلزلے اور سیلاب آتے ہیں انہیں ہم ابتلا اور آزمائش کہیں یا عذاب،
دونوں طرح کے تبصرے آتے رہتے ہیں اور قرآن میں اس طرح کے احوال کو عذاب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے انیق صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، عذاب بھی ہو سکتی ہیں، آزمائش بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہونے لگتی تھی، اب بادل آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف آتا ہے بے چین ہو جاتے تھے اور فوراً رجوع اللہ کرتے تھے، جی، دعا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک بات کی طرف ارشاد فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ دیکھو ایسی آزمائش سے بچتے رہو اور بچنے کی کوشش کرو کہ جب وہ آئے تو پھر صرف ان لوگوں پر نہیں آئے کہ جنہوں نے تم میں سے کسی ظلم کا ارتکاب کیا اللہ ہے۔ اکبر، یعنی بسا اوقات معاشرے کے اندر ظلم اور جبر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا عذاب آتا ہے، لیکن پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ جو ہے وہ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ہوگا تو پھر لوگ مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیت کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ اگر وہ لوگ فتنے میں اور اس میں نہیں تھے تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ تو ہمارے یہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ من جانب اللہ اگر اس طرح کی آفات آتی ہیں تو اس میں آزمائش کا پہلو بھی ہوتا ہے، عذاب کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہ منحصر اس بات پر ہے کہ کہاں آ رہا ہے۔ تو کسی بھی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو وہاں پر سارے لوگ 100% گناہ گار نہیں ہوتے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہ گار، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال واقعی عذاب والے ہوتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ ایسے ان میں آ جاتے ہیں تو من جانب اللہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اخروی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس بات کو ایسا ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن جب ایسی صورتیں آتی ہیں تو عذاب سے ڈرایا اسی لیے جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب عذاب آئے تو سارے وہاں پر خراب لوگ بیٹھے ہوں۔ یہی بات جو میں نے قرآن کریم کی آیت اتاری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کو لوگوں نے اتنا ناراض کر دیا کہ پھر خدا تعالیٰ جب عذاب، جتنے بھی ہمارے یہاں دیکھیں بغداد میں اور ہندوستان کے اندر جب حالات ہوئے 150 سال پہلے جو جنگ آزادی ہوئی اور پھر انگریزوں کا غلبہ ہوا اور پھر جنہوں نے جس طریقے سے مسلمانوں کو کاٹا پیتا ہے، تو دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب من جانب اللہ اس قسم کی سخت چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کے اندر گندم کے ساتھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ان بھی پستا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کوئی قصور تھا نہیں اور ہم نے تو کوئی خطا نہیں کی، لیکن یہ معاملہ من جانب اللہ ایسے کیوں ہوا ہے؟ تو اس کے اندر پھر یہ ہوتی ہیں چیزیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں پاکستان میں جب یہ سیلاب آیا اس کے اندر بسا اوقات لوگوں نے سوال اٹھایا کہ بھئی ہماری نااہلی ہے اور ہم عذاب کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ ہماری نااہلی ہے اس کے اندر، اور حکومتوں کو جس طریقے کی تیاری کرنی چاہیے، جو طریقہ کار لوگوں کے سیلاب سے آفتوں سے بچانے کے لیے کرنے چاہیے، وہ آپ نہیں اقدامات کریں اور لوگوں کو کہیں کہ بھئی من جانب اللہ آفات ہیں، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آفات آتی ہیں، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو اپنے اعمال کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر اس کے اسباب دنیاوی ہیں تو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کیا خطا اور قصور ہوا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، ایک آدمی کے من جانب اللہ، تو من جانب اللہ تو ہر چیز ہے، لیکن اگر اس کے اندر انسانی خطا کا دخل ہے، چنانچہ فقہاء کرام نے کیا اس بات پر ایک بحث ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا تو وہ قاتل آ کر کہے کہ میں کیا کروں، اس کے نصیب میں ہی لکھا تھا کہ یہ قتل ہوگا، تو یہ تو کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، چونکہ ہمیں یہ بات نہیں معلوم کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، تو ہم فتویٰ یا ہم حکم ظاہری اسباب کو دیکھ کر دیں گے۔ اگر کہیں پر کسی کی نااہلی ہے تو ہم کہیں گے یہ شخص نااہل تھا، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آ رہی ہے وہ عذاب نہیں ہے، وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز جو آ رہی ہے وہ عذاب نہیں ہوتی، وہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، عذاب اور آزمائش پر آپ نے بہت سبحان اللہ کیا گفتگو فرمائی۔ ہو سکتا ہے، بلکہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ عذاب ہو نہ آزمائش ہو، ایک انتباہ ہو؟ یہ بالکل ہوتا ہے، یعنی انتباہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جب قصہ سناتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فلاں چیزیں دیں، ان کے پر مینڈکوں والا عذاب آیا، یہ آیا تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے۔ یعنی من جانب اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے آتی ہیں، اس کے ذریعے انسان کو تنبیہ ہو، نصیحت ہو، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں جیسے قوم لوط کی یا قوم عاد یا ان کی جو خرابیاں بتائی ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کامن جو خصوصیت بتائی ہے، جیسے کہ قوم لوط کے بارے میں فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ،
یہ بس ہی نہیں کرتے تھے گناہوں سے، کیے جا رہے ہیں، کوئی تنبیہ آ رہی ہے، کوئی سمجھانے والا آ رہا ہے، کوئی نصیحت والا آ رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا عذاب آ رہا ہے، لیکن کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک تو انتباہ بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ تو جب انتباہ ہوتا ہے تو کوئی مصیبت آ گئی اچانک، یہ جیسے آپ نے بات فرمائی ابھی کہ گھر میں آگ لگ گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، دکان میں آگ لگ گئی، تو ایک انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بالکل رویہ دو تین چیزوں کی طرف ہونا، ایک تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، بات کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم نے کچھ کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کی ہدایت فرمائی، جیسے ایک مثال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے میں سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اب اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ مشکیزہ کھال کا بنا ہوتا ہے تو دکھتا کچھ نہیں ہے اندر کیا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی ضرر رساں کوئی چیز ہو۔ یہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جلتا چھوڑ کے گھر میں سونے سے منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اب دین ہمارا ظاہری اسباب کے تحت ان چیزوں کی تلقین کرتا ہے کہ بھئی آپ چراغ جلتا چھوڑیں گے خدا نخواستہ آگ لگ سکتی ہے، آپ جو ہے وہ مشکیزے میں سے براہ راست منہ لگا کے پانی پیتے ہیں، آپ کو دکھ کچھ نہیں رہا اندر کیا ہے اس کے، تو آپ کو خراب چیز نہ پی جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ظاہری اسباب کے درجے میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اور اس کے لیے عقل کے تحت جتنے بھی اصول و ضوابط لاگو ہوتے ہیں اس کو اختیار کرنا، یہ دین کا مطالبہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں آج تک کسی عالم دین نے توکل کا مطلب یہ نہیں کہا کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے۔ توکل کے اوپر ایک بڑی مشہور ہمارے یہاں بحث ہے کہ توکل علی اللہ کا مطلب کیا ہے، تو سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ خدا کے سپرد کرنا یہ توکل ہے، ترک اسباب توکل نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی ترک اسباب اپنی نااہلی کی وجہ سے کرتا ہے، یا ترک اسباب اپنی نالائقی کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کو وہ بیکار سمجھ کے کرتا ہے ترک اسباب، اس طرز عمل کو دین میں کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات کہی گئی کہ ایسی چیزیں نہ کریں۔ چنانچہ طاعون کی بیماری کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ طاعون کی بیماری کے موقع پر جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی آدمی باہر والا ادھر نہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک جگہ بیماری پھیلی ہے تو عقلی تدابیر اختیار کرتے ورنہ ایک آدمی سوچ کے جا سکتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے یہاں کرونا کی وبا آئی تھی تو اس کے اوپر کافی سوالات اٹھے تھے، تو علماء نے ایک بیان یہ دیا تھا کہ ظاہری رخ پر ایک آدمی ایسا ہے جس کو کرونا کی بیماری کچھ نہیں کہہ سکتی، اور ایک آدمی نوجوان آدمی بظاہر لگتا ہے کہ بیماری کو سہ لے گا لیکن وہ بیمار ہو کے مر سکتا ہے۔ چنانچہ تدبیر کے درجے میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ صف میں فاصلے سے کھڑے ہونا، ماسک پہننا وغیرہ وغیرہ، وہ سب اسی کے تحت علماء نے اجازت دی تھی کہ تدبیر اختیار کرنا، اچھے احسن اقدامات کرنا، اس کی دین تعلیم بہترین تدابیر اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، جسے توکل آپ نے فرمایا کہ بہترین اسباب اختیار کیے جائیں مگر نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑ دیا جائے۔ مفتی صاحب میں کوئی اور بات آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا، یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ یہ انتباہ، یعنی ایک نقصان ہو گیا مجھے، فرض کیجئے اچانک میرے گھر میں آگ لگ گئی یا میری دکان میں آگ لگ گئی اور میرا فرض کیجئے 4 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا، میرا تعلق اللہ سے کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں اپنے عمل پر یا اپنے اعمال پر نظر ثانی کروں گا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ نے مجھے ایک جھٹکا اس لیے دیا ہے کہ میں راہ راست پہ آ جاؤں؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ انیق صاحب دونوں رخ پہ ہوتا ہے، دنیاوی رخ پر بھی ہوتا ہے اور دینی رخ پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی دینی رخ پر مراد ہے کہ ایک آدمی ہے وہ اپنا جائزہ لے کہ کیا میں کسی کا حق مار رہا ہوں، کیا میرے یہاں حرام کا ذریعہ شامل ہے، کیا میرے والدین نے کسی کا حق مارا تھا، اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے کہ من جانب اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ کیا میرے والدین نے کسی کا حق مارا تھا، اگر مارا تھا اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ اب میں یہ کہوں بھائی میں تو نہیں جانتا میرے ابا نے جو کیا میرے ہاتھ میں آیا، نہیں، اگر میرے علم میں آ جاتا ہے کہ نہیں میرے والدین سے کوتاہی ہوئی تھی تو میرا کام ہے کہ اب میں اس کو ٹھیک کروں۔ دوسری بات انیق صاحب، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مجموعی عقل و شعور دیا ہے اس کے تحت اگر وہ اسباب اختیار نہیں کرتا وہ بھی غلط ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی کے یہاں آگ لگ گئی اور وہاں پر جو انویسٹیگیشن نہیں معلوم ہوا کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور انہوں نے اپنی وائرنگ اچھی نہیں کی ہوئی تھی، تو کیا شرعاً وہ آدمی اس بات کا پابند ہے کہ اپنے انتظام اچھا کرے؟ تو اگر ہم خلفائے راشدین کی سنت دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، پابند ہے وہ۔ اب وہ یہ کہے بھائی ہم کیا کریں، ہم نے تو لائٹ لگائی تھی، نہیں، جب آپ نے کوئی چیز لگائی ہے اور وہاں آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے
تو آپ اس کو ٹھیک کرنے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے، آپ غلط کام نہ کرنے کے پابند ہیں، آپ بجلی کا کنیکشن صحیح لینے کے پابند ہیں، آپ دریا کے کنارے بہت سارے ہمارے ہاں جو لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جو سیلاب میں سوات اور ان علاقوں میں ہوٹل جو گرے ہیں، تو بعض ہوٹل ایسے بنے ہوئے تھے کہ بنے ہوئے بہت اچھے تھے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اپنی حدود سے تجاوز کر کے دریا کے اندر اپنا ستون کھڑا کیا ہوا تھا۔ جی ہاں، اب وہ 25 سال سے نہیں آ رہا، سیلاب نہیں آ رہا، لیکن جب آیا تو جی معلوم یہ ہوا کہ قانونی پابندی یہ ہے کہ دریا کے کنارے آپ 100 گز چھوڑ کے بنائیں جگہ، اس لیے کہ جب اچانک دریا ابلتا ہے اور اچانک پانی آتا ہے وہ تو باہر تک آتا ہے، ٹھیک، لیکن آپ نے سوچا کہ جی 10 سال سے تو نہیں آیا پانی، کوئی بات نہیں، میں دریا کے اندر کر کے بنا دیتا ہوں۔ اب جب وہ آتا ہے، ہم سے سب جگہ پورے ملک میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، ادھر ادھر جو مختلف بڑے بڑے نالے جب وہ ابلتے ہیں، اب جب آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ جی وہاں غلطی کیا ہے، تو آپ کو انسانی غفلت نظر آتی ہے کہ لاتعداد لوگ جو ہیں وہ اپنی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھسے بیٹھے۔ یہ دونوں رخ پر تدابیر اختیار کرنا ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے، اور اگر اس معاملے میں ہمیں کسی کو سیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ پڑھ لیں کہ انہوں نے ان چیزوں پہ کیسے توجہ دی ہے، سبحان اللہ، ایک ایک چیز، باریک باریک چیز پر، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو، جوان لوگوں کو چھٹی کب دی جائے فوج پر، اس تک پر انہوں نے ایک پورا نظم قائم کیا جا کر کے بھی ہر 4 مہینے پہ گھر آئے وہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین کسی قسم کی ایک بالکل ہی بے ہنگم زندگی گزارنے کو نہیں کہتا، عقل کے اور شعور کے اعتبار سے انسان جس نتیجے پر پہنچتا ہے حفاظتی تدابیر کے، اس کا بھی حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی حکم دیتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کا حق تو نہیں مارتے، آپ کے پاس کوئی حرام مال جمع ہے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اور انیق صاحب ایک اور قسم کی زیادتی ہوتی ہے، میں اس پہ بات اپنی ختم کروں، کہ ویسے تو وہ زیادتی نہیں ہوتی، دیکھیں ایک آدمی سوچتا ہے میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا جتنا ہے اس کے لحاظ سے معاشرے کی خدمت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اور یہاں معاشرے سے مراد انسانیت ہے، انسانیت ہے، اپنے اس کے رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب میں، تو وہ اب وہ کہتا ہے بھی میں تو زکوٰۃ دے رہا ہوں، تم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کچھ دیتے ہیں؟ جی، اللہ نے تو بہت دیا آپ کو، اپنی ذاتی زندگی پر آپ ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، صرف اپنے جو سیاحت آپ کرتے ہیں یا گھومنے پھرنے جاتے ہیں، سال کے 50 لاکھ 70 لاکھ تو آپ اسی پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کسی غریب کی کوئی مدد کر دیں، کسی کا روزگار باندھ دیں، کسی کی تعلیم، کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں، بس جو ہم پر آتا ہے ہم تو وہ پورا دیتے ہیں، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا ناپ تول کے دیتے ہیں تو پھر ناپ تول کے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ سے اللہ کا غضب کم ہوتا ہے، جس میں ایک پرسن بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ان کو خبر ملی کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کا گھر گر گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جا کر دیکھو کھود کے گھر اس کا وہ صحیح سلامت ہوگا، تو یہ سارے لوگ گئے، انہوں نے ان کے گھر بھر کا ملبہ ولبہ ہٹایا تو پتہ چلا وہ کسی تختے وختے کے نیچے وہ محفوظ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے آ کے پوچھا لوگوں نے آپ نے کیسے کہا یہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اور صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں بعض دفعہ اس طرف بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ بھائی تھوڑا ادھر بھی متوجہ ہو، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ کیلکولیٹڈ انداز میں خدمت ہو رہی ہے مخلوق خدا کی، تو جو ناپ تول کے ذریعے خدمت کر رہا ہے انسانیت کی، تو پھر اللہ بھی اسے ناپ تول کے ذریعے دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو، لیکن جیسے کہ نبی، لیکن ایک بات عام ہے، عام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا انفق یا بلال، اے بلال کرو اللہ کے راہ میں خرچ، ولا تخش من ذی العرش اغلارا، عرش والے سے کمی اور تنگی کا گمان مت رکھو، مت ڈرو اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض خیر کے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو فاستبقوا الخیر، آگے آنا چاہیے، جی، آپ پیچھے پیچھے کھڑے ہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرو، جب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اللہ اکبر۔ اب جب یہ سب چیزوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ من جانب اللہ ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ بھائی کہ تم یہ سب اکٹھا کیے جا رہے ہو، یحسب ان مالہ اخلدا، جو ہے نا کہ گن رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان مالہ قیامت تک چلے گا، تو ایسا نہیں ہے، تو بسا اوقات یعنی کہ کسی بھی چیز پہ تنبیہ ہو سکتی ہے، صاحب یعنی کسی خیر کی طرف، نیکی کے کام کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں، تو یہ جو آپ جسے کہہ رہے تھے نا کہ تنبیہات ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ وارننگز اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بعض رات سنبھل جاؤ، ہاں، بعض رات یہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کی وارننگ ہوتی ہیں، ایک خیر کی طرف رغبت اور ایک شر سے بچنا، اور یہ دونوں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آپ کوئی کام کرنے کے دل میں خیال ہے یہ نیک کام کر لوں، تو یہ اللہ کا مہمان ہے، تو بعض بزرگ کہتے تھے اس مہمان کی ناقدری کرو تو یہ خیال آنا ختم ہو جائے، سبحان اللہ، کہ تمہیں آتا تھا خیال نیکی کرو تم کرتے نہیں تھے۔ اہم پیغام دے دیا کہ صرف زکوٰۃ ہم نے نکال لی، ناپ تول کے زکوٰۃ دے دی، لیکن صرف زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں ہے نا، وہ تو خیر دینا ہی دینا ہے، وہ تو ہم پہ فرض ہے،
لیکن یہ جو انفاق ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، پورے قرآن کریم میں انفاق انفاق انفاق، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے۔ وہ قرآن کریم میں جو ہے نا سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جی ہم نے جو تمہیں دیا ہے جی اس میں سے اللہ تعالیٰ جب انفاق کی بات کرتے ہیں نا تو خاص بات انیق صاحب یہ نوٹ کریں کہ وہ فرماتے ہیں ہمارا مال، جی آتُوہُم مِن مال اللہ، جی اللہ کے مال میں سے ان کو دو جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، جی ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ٹھیک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہارے موت کا وقت آئے، ٹھیک تو اس وقت تم اللہ سے کہو کہ پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تیرے راستے میں خرچہ کر کے نیک وکار بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں اب نہیں، تمہارے پاس اتنا مال و دولت پڑا ہوا تھا، جی ٹھیک ہے تم نے اتنا نکالا زکوٰۃ صدقات، لیکن یہ اگر کام میں آ جاتا تمہارے، جی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کریم کی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں انفاق کرنے سے ملتا ہے۔ تو بسا اوقات مالی تنبیہات اس وجہ سے بھی کی جاتی ہیں، سبحان اللہ تو سبحان ہمیں ہر اللہ۔ اس چیز کو من جانب اللہ ایک سمجھنا چاہیے کہ بھئی شاید مجھے تنبیہ ہوئی ہو۔ تو اب جب ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں نا عذاب ہے نہیں ہے، جی، تو جی۔ یہ اصل پیغام پیچھے چلا جاتا ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ آدمی اگر راہ راست سے ہٹا ہوا ہے تو وہ راہ راست پر آ جائے۔ مودی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، کم از کم ایک سوال تو رکھوں میں آپ کی خدمت میں، یعنی ویڈیو کوئسچن۔ مفتی صاحب آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ فلاحی ادارے سے کوئی بچہ لے کے آئے ان کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فلاحی ادارے یہ سے اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بچے کو کسی فلاحی ادارے سے لے لیا، یعنی گود لے لیا، ہم نے اڈاپٹ کر لیا، متبنہ اس کو اپنا جی ہاں لے پالک بچہ ہے ہمارا، اگر ہم اس کو لے کے پالتے ہیں تو اس کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت میں حصہ صرف حقیقی جو خون ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، ٹھیک چنانچہ نہ رضائی بہن بھائی کو ملتا ہے وراثت میں حصہ اور نہ لے پالک کو ملتا ہے۔ ٹھیک یہ بالکل ایک واضح اصول ہے شریعت کا، قانون بھی ہمارا یہ کہتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی کسی بچے کو لے کر پال رہا ہو، گود لے رہا ہو بچے کو، تو دو تقاضے ضرور پورے کرنے چاہیے جو ہمارے ہاں بسا اوقات نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ خاندان کے معاملے میں نہیں ہوتے، یعنی کہ جیسے کسی کے اولاد نہیں تو اس کے بھائی نے اس کو اپنا بچہ دے دیا، بہن نے دے دیا۔ ایک تو یہ کہ قانونی طور پر چاہے آپ رفاہی ادارے سے لیں یا اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے لیں، اس کی قانونی کارروائی پوری کرائیں، سبحان اللہ۔ اس کا اندراج کرائیں۔ اس کے تقاضے ہمارے یہاں موجود ہیں قانون میں، کسی لائر سے مشورہ کریں کہ جی میں اس کی سرپرستی کر رہا ہوں، اڈاپٹ کر رہا ہوں، تو میرا نام شناختی کارڈ میں کیسے آئے گا، یہ کیسے آئے گا، وہ کیسے آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے اپنی وصیت میں اس کا حصہ لکھیں اچھا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ میرا لے پالک بچہ ہے، لہٰذا میری وصیت تو اپنے جو وارث کے علاوہ نافذ ہوتی ہے، جی میری جائیداد کا ایک تہائی یعنی کہ 33.33% اس کو میری وراثت میں سے، نمبر ایک۔ ٹھیک ہے نمبر دو کام یہ کریں کہ اس کے لیے زندگی میں کوئی جائیداد بھی بنائیں۔ ٹھیک اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ بچوں کو پال لیتے ہیں، سب چل رہا ہے، ہاں بھائی ایسی، اب جب وہ بڑے ہوئے وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آیا تو جنگ و جدال ہوتا ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ ایسے بچے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، لیکن جب آپ لے کے پال رہے ہیں تو اس کے حقوق کا خیال رکھیں، ہبہ کر دیں زندگی ہی میں جیسے آپ نے فرمایا، یا وصیت میں مینشن کر دیں کہ وصیت میں 33.33 کہ یہ 1/3 یہ اس کو دے دیا جائے، تاکہ اس کی مالی سرپرستی انتقال کے بعد بھی ہوتی رہے۔ لیکن وراثت میں حقیقی جو اولاد ہوگی وہی شریک ہوگی۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن یہ سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور محترم مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ یہ ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے تاکہ کنفیوژنز نہ رہے ہمارے ذہنوں میں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان بعض اوقات ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات نمودار ہوتے ہیں، ان کے جواب انہیں نہیں مل پاتے تو وہ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے 2 دن اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کے سوالات آئیں اور ایک جید مفتی صاحب جو قدیم معاملات، جدید معاملات سب پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کی خدمت میں آپ کے سوالات پیش کیے جائیں اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کی جائے۔ میں ایک بار پھر مفتی ارشاد صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں
کہ بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچاؤ۔ بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں پر